نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر نسبت کا حیا کرنا اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حیا کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کو توقیر اور شان اور مقام کی نگاہ سے دیکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ نفوس قدسیات، وہ مقام کے اور مرتبے کے لوگ، ان میں سے جو غلامی کا طوق جس کے گلے میں ہے، یقیناً ان کا بہت بڑا مقام ہے، چونکہ وہ غلامی یا رسول کی وجہ سے انہوں نے عظمتیں پائی ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف غلامی ہی نہیں کی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بالمشافہہ ایمان لے آئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اس انداز میں کی کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ حضور کی جلبتیں دیکھی، حضور کی خلبتیں دیکھی، حضور کی سخاوت دیکھی، حضور کو عطا کرتے دیکھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھی، حضور کی محبت دیکھی، حضور کی عطائیں دیکھی، حضور کا جلال دیکھا، شفقت دیکھی، یعنی سب کچھ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ بلکہ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا، نہ اولاد۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خوبصورت تربیت جو ان جانثاروں کی فرمائی ہے، تو آپ ذرا اندازہ تو لگا لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں عظمتیں کیسے بانٹی اور وہ خوبصورتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان میں بانٹی، ان کے مقام کو وضع کر لیا، ان کے رتبے کو وضع کر لیا کہ میرے اس غلام کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، شان و شوکت کیا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا کرے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جید صحابی جناب حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اسے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی حضرت عمر فاروق سے مصافحہ فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ جس طرح انسانی ضروریات ہے، بدن ہے، روح ہے، اعضائیں ہیں، اللہ کریم چونکہ بدن سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، تو میں نے جملہ استعمال کیا کہ اپنی شان کے مطابق جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے مصافحہ کرے گا اور سیدھا ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیں۔ مفہوم حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا، یعنی فرمایا کہ عمر فاروق فرشتوں کی بولی میں کلام کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو میں نے عمر فاروق کے محل کو دیکھا۔ مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ فاروق اعظم کا محل ہے، تو جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، مگر مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آئی۔ اور یہ گفتگو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے تو عمر فاروق سامنے جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کے محل کا ذکر جب فرمایا، وہ مسلسل روتے رہے اور ساتھ جب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اندر جانا چاہتا تھا مگر مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ مطلب یہ کہ جیسے کسی کا گھر ہو اور اس کے سوا اور کوئی اس میں نہیں جا سکتا، تو فاروق اعظم تشریف فرماتے اور ہاتھ جوڑ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں آپ کی نسبت کے بغیر جانتا کون تھا؟ ہماری شان کیا تھی؟ ہماری پہچان کیا تھی؟ میں تو ایک اونٹ چرانے والے کی اولاد تھا، میں تو اونٹ چراتا تھا، مگر جب سے تیرے دامن سے وابستہ ہوئے اور جب سے تیرے غلام بن گئے تو زمانہ آج ہمیں سلام کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان فاروق اعظم نے اپنے کانوں سے سنا تو گویا جناب سیدنا فاروق اعظم کے جذبات یوں تھے، ہاتھ جوڑ کے وہ عرض کرنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یعنی ہمیں جانتا کون تھا؟ یہ جو عزتیں ہیں، جو شان و شوکت ہیں اور جو کچھ بھی ہے، تو یہ بھی تو آپ کے در سے ملی ہے، آپ کے غلامی کے توق ہمارے گلے میں موجود ہیں۔ اس نسبتوں کی رب تعالیٰ کریم نے ان نسبتوں پر ہمیں اتنا اجر عطا فرما دیا، اتنی شان و شوکت اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی ہے، یہ سب کچھ آپ کی غلامی کے سبب ہے، آپ کی غلامی کے سبب سے ہے، ورنہ ہم میں تو ایسے اور کوئی بات نہیں۔ حضرت ذی بقار جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ اگر فقیری دیکھ لیں، فقیری کیا ہے، فقیری کیا ہے، تصوف کیا ہے، درویشی کیا ہے، اور اگر کوئی ان تمام کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ حضرت ذی بقار جناب حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رات پہرا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، مگر فاروق اعظم نے پہرا دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا کمال کی تو بات ہے کہ رعایا آرام فرما رہی ہے اور اسٹیٹ کا سربراہ پہرا دے رہا ہے۔ یہ سیرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضرت ذی بقار جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے، آج بھی آپ یورپ اور مغربی دنیا میں قانون یہ موجود ہے کہ 18 سال یا 16 سال سے کم عمر کے مختلف ممالک کے قوانین ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کا دارو دوا اور اسکول کی تعلیم کا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون سب سے پہلے کس نے وضع کیا؟ تو جواب ملے گا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس قانون کو وضع کیا۔ حضرت ذی بقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قانون یہ تھا کہ جو بچے ماں کا دودھ چھوڑ دے اسی بچے کو سرکاری سطح پر اسی بچے کا خرچہ ملتا تھا۔ قانون یہ تھا کہ جو بچے ماں کا دودھ چھوڑ دے اسی بچے کو سرکاری سطح پر اس بچے کا خرچہ ملے گا۔ اب اسی دوران رات کو عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، ایک شیر خوار بچہ رو رہا ہے اور مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہے، تو جناب سیدنا فاروق اعظم اس گلی سے گزرے اور رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس معصوم کے سسکیوں نے اور اس کے رونے کی آواز نے فاروق اعظم کو وہاں روک دیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بچہ خاموش ہوا تو آپ اگلے گلی میں تشریف لے گئے، تو پھر دل میں خیال آیا کہ نہ جانے اس آدھی رات کو اس بچے کے رونے کی کیا وجوہات ممکن ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہے، کہ ہماری ان کو ضرورت نہ ہو، نہ جانے اس بچے کو بیماری ہے، تکلیف ہے، غم ہے، کیا کیا معاملات ہیں۔ تو واپس اس گلی میں تشریف لائے تو وہ بچہ پھر رو رہا تھا، تو آپ نے پھر ہمت کی کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں اور ان سے پوچھ لوں، مگر آدھی رات کا وقت ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ پھر خاموش ہوا اور آپ پھر اگلی گلی میں چلے گئے۔ تیسری مرتبہ اب آپ کے قدم آپ کا ساتھ نہ دے، تیسری مرتبہ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بچہ کیوں رو رہا تھا، اور شاید ابھی بھی رو رہا ہو، میں دوبارہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آنکھوں سے۔ تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی گلی میں تشریف لائے تو وہ بچہ اسی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ نے اس بی بی سے
سوال کیا کہ بیوی یہ آپ کا جو جگر کا پارا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، یہ کیوں روتا ہے؟ تو جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمتوں اور شان کا کیا کہنا۔ اب اس خاتون کو کیا پتا تھا کہ یہ جو باہر میرے دہلیز پہ کھڑا ہے یہ وہ مرد حر ہے، یہ وہ مرد حر ہے کہ جس راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، یہ وہ فاروق اعظم ہے کہ جو زلزلے کے دوران زمین کو ٹھوکر مار دے تو زلزلہ رک جائے، تو تحریر دریاب کو لکھ دے تو رکا ہوا دریاب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ذوالفقار ذرا آپ توجہ تو فرمائیں، دروازہ آپ نے کٹکھٹا لیا، اور دروازہ کٹکھٹانے کے بعد اس خاتون سے آپ نے فرمایا کہ کیوں رلاتے ہو اس معصوم کو، اور یہ کیوں روتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کا دودھ ختم ہے، اس کا دودھ ختم ہے۔ اور جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، چونکہ امیر فاروق اعظم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جن بچوں کو دودھ چڑھا دیا جائے گا تو انہی کو اسٹیٹ خرچہ دیتی ہے، اور انہی کو اسٹیٹ کا سربراہ ان کے گھر میں راشن پہنچاتا ہے، ان کے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس معصوم بچوں کی کفالت کے لیے پھر وہ اسٹرگل کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ اس کے وقت پورا نہیں ہے، دودھ پینے کے دن اس کے ابھی موجود ہیں، مگر ہماری غربت کی وجہ سے، اس غربت کی وجہ سے ہم مائیں وقت سے پہلے بچوں کو دودھ چھڑا دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اسے بھوک لگتی ہے، تو بھوک کی وجہ سے وہ تڑپتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم پہ سخت سا طاری ہوا، اور آپ وہاں سے چل پڑے، تشریف لے گئے۔ مگر یہ ہے کہ چارپائی پہ جب آپ تشریف فرما ہوئے، نیت کہاں اسے آئے کہ خدا خدا کرتے کرتے کہ صبح جلدی ہو جائے۔ صبح کے وقت میں جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، اور یہی سوچتے ہیں کہ نہ جانے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے بچے، اے فاروق اعظم، اے فاروق، تیری وجہ سے کتنے بچے بھوک سے مر چکے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچے تڑپتے ہوں گے، اور آپ نے یہ کیا ظالمانہ قانون بنا دیا تھا کہ مائیں آج غربت کی وجہ سے ان کو دودھ چڑوا کے، اور وہ صرف غربت کی وجہ سے وہ اس طرح یہ بچے کی تڑپانے کی، جو رونے کی جو آواز آئی، وہ میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح سوچتے سوچتے آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور روتے روتے آپ نماز پڑھاتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ مخلوق خدا کی طرف رخ کر کے آپ فرماتے ہیں لوگوں، اپنے بچیوں کو اور اپنے ماؤں کو آج سے پیغام دے دو کہ آج سے یہ قانون بن گیا ہے کہ جو بچہ پیدائشی کے ساتھ، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو رب ذوالجلال نے جو شان و شوکت عطا فرمائی تھی، ان کے دل مخلوق خدا کے ساتھ کیسے تڑپتے تھے، اور وہ مخلوق خدا کے درد کو، ان کے کیفیات کو کیسے محسوس کرتے تھے۔ گویا آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ وہ تربیت کی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں تربیت پائی، مخلوق خدا کا درد، مخلوق خدا کی کیفیات کو وہ اس طریقے سے معلوم کر لیتے تھے۔ حضرت ذوالفقار جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے حوالے سے کیا کہنا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کی روایت ہے فضائل والے باب میں، کہ شیطان چونکہ سب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، سب کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جو فاروق اعظم کے ساتھ ہے نا، وہ غلط مشورہ فاروق اعظم کو دے نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی زبان پر ہر وقت حق جاری رہتا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کا دوسرا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ جو فاروق اعظم کی زبان پر بولتا ہے، جو کہتے ہیں
حق اور سچ کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔